فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن، آج کے دن، مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے فرشتے اس پر 1,00,000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 1,00,000 گناہ اس کے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ حضور پہ ایک مرتبہ درود پاک پیش کرتا ہے، اس پہ اتنی رحمتیں، 1,00,000 اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے 1,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ حضور پہ درود و سلام پیش کرتا ہے جمعے کے دن۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ایک خدا عظیم و برتر کی فضل و کرم وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ درود خواہوں پر 1,00,000 رحمتیں نازل فرمائی جاتی ہیں، اور پھر 1,00,000 گناہ کا اخراج اور 1,00,000 درجے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود خواہوں پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ حضور پہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجیں اس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ یعنی درود خواہوں پر نزول رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور 7 سمندروں اور درخت اور سبزیوں اور پرندوں اور درندوں میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو اس شخص پر درود نہ بھیجے جو اللہ کے حبیب پہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کتنا مقام پانا ہے، کتنی رحمت کو سمیٹنا ہے۔ آگے فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک منادی، ندا دینے والا، ندا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اور یہ ندا سن کر پہلے آسمان والے فرشتے اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور دوسرے آسمان والے فرشتے 200 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور تیسرے آسمان والے فرشتے اس پہ 200 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 4,000 تیسرے آسمان والے 4,000 رحمتیں، اور پنجویں آسمان والے، چھٹے آسمان والے 6,000 فرشتے اس پہ رحمتوں کا نزول کی دعا کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان والے فرشتے 7,000 رحمتوں کا نزول کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ جل شان فرماتا ہے کہ اس بندے کے درود کا ثواب میرے ذمے رہنے دو۔ اس نے جس ادب و احترام کے ساتھ میرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے، اب اس کا اجر مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں، کیونکہ جس محبت کے ساتھ اس میرے بندے نے میرے حبیب پہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ آگے آتا ہے کہ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ معارج النبوت، اس حدیث پاک سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ درود پڑھنا، درود شریف کی تعداد جیسے جیسے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر نازل کی جانے والی رحمتوں کی تعداد بڑھاتا جاتا ہے۔ چنانچہ درود خواہوں کی مرضی ہے کہ وہ جتنی رحمتیں چاہیں سمیٹ لیں۔ اسی موضوع پر ایک حدیث کا آخری حصہ یہ ہے، اور درود و سلام پڑھنے والے تعداد کو بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پہ، یعنی کہ جیسے آپ تعلق، جیسی محبت کے ساتھ آپ حضور پہ درود و سلام پیش کرتے جائیں گے، جیسی لگن، جیسی عقیدت، ویسی ہی رحمتیں، ویسی ہی ابر کرم کی بارش۔ جیسے جیسے آپ ادب، محبت، عشق کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بڑھتا جائے گا۔ اب جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، زمین کی تمام مخلوقات، زمین کے تمام شجر، سمندر کی مخلوقات، چرند پرند، سب اس بندے پہ درود پڑھے، بھیجے جو بندہ رب کے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک تمام مخلوقات اس بندے پہ درود و سلام بھیجے جو بندہ رب کے حبیب پہ درود و سلام پڑھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، دوسری حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرے، ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 400 غزوہ میں شمولیت کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یعنی 400 جنگیں، وہ جنگیں جن جنگوں میں سید المرسلین نے شمولیت فرمائی، 400 غزوہ میں شمولیت کا اس کو اجر عظیم ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھے ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 400 غزوہ میں شامل ہونے کا ثواب اور 400 حجوں کا اسے اللہ کریم اس کے نامہ مال میں اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نبی پہ ہر دم درود پاک ہی پڑھے، کوئی ذکر نہ سنے، کسی کی ادھر نہ سنے، کسی کی ادھر نہ سنے، ہر وقت اس کے دل میں نبی کی محبت کے دیے جاگیں اور ہر وقت وہ نبی کی محبت میں لگا رہے، اور جیسے ہی اس زبان کو جتنی معطر کرتا جائے گا، جتنی تر کرتا جائے گا درود و سلام کے ساتھ، ویسے ویسے ہی جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، دنیا میں عزت پاتا جائے گا، دنیا میں زندگی عزت کی، دنیا سے رخصتی عزت کی، قبر میں جانا عزت کے ساتھ، حشر میں جانا عزت کے ساتھ، پل صراط سے گزرنا عزت کے ساتھ، حوض کوثر کا جام پینا عزت کے ساتھ، جنت میں اعلیٰ مقام پانا عزت کے ساتھ۔ اب بندہ مومن کی مرضی ہے کہ چاہے وہ عزت خرید لے، درود پڑھ کے عزت کما لے، یا اس سے ہٹ کر ذلت کما لے۔ تو یہی کسی شاعر نے خوب کہا کہ ذکر نبی دا کر دے رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ درود و سلام کی محافلیں جو ہم سجاتے ہیں، میلاد النبی کی محافلیں سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محافلیں سجاتے ہیں، ذکر قرآن کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، ان محفلوں میں بیٹھنے والے، ان کی یہ غذا بن جاتی ہے، ان کی روح کی غذا، ان کے جسم کی تر و تازگی بن جاتی ہے، ان کے چہروں کا یہ نور بن جاتی ہے، اور یہ اس طرح اس ذکر کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافلوں سے، یہاں تو ہم بیان کر رہے ہیں نا، وہاں پہ اللہ کے فرشتے اور کیسی کیسی شانوں والے ہستیاں اللہ کا ذکر سنائیں گی، اور یہ ذاکر، یہ جو سننے والے جس دنیا میں
رب اور رب کے حبیب کے ذکر کو محبت کے ساتھ سنتے ہیں، وہ جنت میں بھی ان کی محفلیں سجیں گی اور جنت میں وہ ملاقات کریں گے۔ تو کتنے خوش قسمت وہ انسان ہوں گے وہ جو دنیا میں نبی کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اور یہ محافلوں میں سجنا، یہ محافلوں میں بیٹھنا، یہ ذکر کی محفلیں سجانا، ذکر سننا، ذکر سنانا رب کو اتنا پسند ہے کہ جب بندہ ذکر سننے اور سنانے والا جب جنت میں جائے گا تو اللہ کریم یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ساری دنیا میرے اور میرے حبیب کے ذکر میں اس نے گزاری، میرے حبیب پہ درود و سلام میں گزاری، اب جنت میں آ گیا، وہ محبت، وہ لذت اب اسے جنت میں بھی عطا کی جائے۔ اور کتنا وہ خوش قسمت ہوگا جب جنت میں محفل پاک کا حلقہ سجے گا اور اسے بلایا جائے گا۔ آج تو ہم یہاں پہ محفل سجاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، کسی کا کوئی بات کسی کی کوئی بات۔ وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا سے یہ دولت لے کے جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو جب جنت میں محفل ذکر مصطفیٰ کی سجے گی تو رب کی طرف سے بلاوا آئے گا، اے میرے بندے، اے جنتیوں، آؤ اب اس جنت میں بھی آ کے میرا اور میرے محبوب کی محبت کے ترانے سنو۔ وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا سے یہ نعمت لے کر جائیں گے، اور کتنے بدقسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس نعمت سے محروم جائیں گے۔ تو میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا جن کی دنیا میں دوستی ہے، جن کا دنیا میں تعلق ہے، اور حضور نے کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں تعلق بناؤ، دوستیاں بناؤ، دوستی کاروبار کے لیے نہیں، دوستی دنیاوی تعلقات کے لیے نہیں، اگر دوست کوئی بنانا ہے تو فقط محبت رسول اور محبت الہی کے لیے بناؤ۔ یہی ہماری محبت، یہی ہمارا تعلق اولیاء کاملین کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ذکر خدا کا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب ہم حشر میں جائیں گے تو ہماری جماعت اولیاء کی جماعت ہوگی، ہم ان کے خادم ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے داتا صاحب کو نہیں دیکھا، غوث اعظم کو نہیں دیکھا، خواجہ غریب نواز کو، معین الدین چشتی کو نہیں دیکھا، امام ربانی مجدد الفسانی کو نہیں دیکھا، بڑے اولیاء کاملین ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جس دور میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا لینا دینا نہیں، ان سے محبت فقط ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ محبت ہی خالص ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں دوست بناؤ، دوستی دنیا کے لیے نہیں، دوستی کوئی دنیا کے کام کے لیے نہیں، دوستی بنانی ہے تو فقط اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے محبت ہوگی اللہ تمہاری محبت کو زوال نہیں آنے دے گا۔ جب قبر میں جاؤ گے تو وہ محبت کام آئے گی، جب حشر میں جاؤ گے تو یہ محبت کام آئے گی، جب پل صراط سے گزرو گے یہ محبت کام آئے گی۔ تو میرے دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محبت الہی کے لیے رشتہ داریاں بناؤ، محبت الہی کے لیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھاؤ کہ آپ کا رب آپ کی دوستی۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک بندہ دنیا میں ایک دو دوست ہوں گے، ایک گناہ گار ہوگا ایک نیک ہوگا، نیک تو نیکیوں کی وجہ سے اللہ کے فضل کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو جس دوست کا دوست لیکن دنیا میں اس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، جیسے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے محبت تو وہ کرتے ہیں لیکن عملوں میں نقص، کمزور ہے، ضعیف ہے، عمل ایسے نہیں ہے جیسے اولیاء کے، ان میں کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے روایت ہے کہ جب وہ بندہ گنہگار بندہ جب جہنم میں جائے گا، وہ نیک بندہ اللہ کے حضور التجا کرے گا کہ اللہ کریم اسے بخش دے، یہ دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ محبت، اور وہ محبت کے صدقے اللہ کریم اس گناہگار کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں، یہ محبت الہی جو بڑی کام کی چیز ہے، اللہ کے لیے ہی ہم دیکھیں جو کام نیکی کرنی ہے اس کا اجر اللہ نے دینا ہے،
تو نیک عمل کریں اور اللہ سے اجر پائیں، اور اگر کسی کے ساتھ تعلق بڑھائیں تو اجر اللہ سے پائیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کا کرشمہ ہے کہ جب وہ دنیا میں محبت کرنے والے جب جنت میں جائیں گے، دنیا میں اللہ کے حبیب کی محفلیں سجانے والے جب جنت میں جائیں گے، تو جناب پھر رب کریم ان کی وہ محافلیں پھر بحال فرمائے گا۔ اے میرے غلاموں، اے میرے بندو، آؤ آج پھر وہی محفلیں سجیں گی، اور کیسی وہ خوش قسمتی ہوگی ان لوگوں کی جو ان محفلوں کی برکت سے جنت میں بھی مقام پائیں گے۔ اور جب جنت میں محفل کے لیے انہیں بلاوا آئے گا، حکم آئے گا کہ آؤ آج ذکر کی محفل سجے گی، آؤ آج اللہ کے ذکر کی محفل سجے گی، آؤ آج اللہ کے حبیب پہ درود و سلام کی محفل سجے گی، اور کیسے وہ خوش قسمت ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہی التماس کرتا ہوں، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی پہ درود و سلام پڑھنا سکھاؤ۔ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، قدم قدم پہ جہالت کے ڈیرے ہیں، قدم قدم پہ گمراہی کے ڈیرے ہیں، قدم قدم پہ جتنی آپ کی معطر سوچ بنتی جائے گی، جتنے آپ نیک بنتے جائیں گے، یہ دنیا آپ کے لیے اتنی ہی یہ عجیب تر بنتی جائے گی۔ اللہ کے جتنے آپ قریب جائیں گے نا، یہ دنیا کی لذتیں آپ کو بری لگنی شروع ہو جائیں گی، اور جتنے اللہ سے دور جائیں گے نا، یہ دنیا کی لذتیں آپ کو عزیز لگنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ لذتیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کا سواد، یہ عذاب جہنم ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی عزت وہی ہے جو اللہ کے حبیب کے صدقے ملے، احترام بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے جو اللہ کے حبیب کے صدقے اس کے ساتھ ملے۔ اس سے ہٹ کے جو ملے وہ کیا چیز ہے؟ اگر اس دنیا کے اندر ہزاروں لوگ بادشاہ آئے، چند لوگوں کو لوگ جانتے ہیں، سب کو کوئی جانتا ہے؟ کسی سب بادشاہوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے اولیاء، کتنے انبیاء علیہ السلام، کتنے صالحین آج کئی کی 100 سال بعد بھی ہم جان رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4000 سال سے اوپر، آج ہم جان رہے ہیں، نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ اللہ کا کام کیا تھا، اللہ کے دین کے لیے کام کیا تھا۔ تو دنیا میں زندہ بھی وہی رہے گا جو اللہ کے حبیب کی محبت لے کے چلے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور جب فرشتوں میں، اب موضوع تو میرا آج یہ جمادی الثانی کا ماہ مقدس ہے، درود پاک کی فضیلت کے حوالے کے ساتھ کرتا کرتا میں یہاں تک آ گیا کہ محبت ہے، یہ لذت آشنائی بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بالکل بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ماہ مقدس